بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 ہے، اور گزشتہ ہفتے میں درس میں شریک نہیں ہو سکا تھا بعض مصروفیات کی وجہ سے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ مکے میں تھا اور میں ادھر سے ادھر آنا جانا تھا، اس وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے لیے میں نے شیخ عابد صاحب کو اطلاع کر دی تھی، تو ماشاءاللہ کافی صادق آ چکا ہے۔ تو آج جو ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 سے درس شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ان یتیم عورتوں کے، ان یتیم بچیوں کے تعلق سے حکم نازل فرمایا ہے، کا حکم بیان کیا ہے، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا جن کے والد فوت ہو چکے ہیں اور وہ دوسروں کی کفالت میں ہیں، اور ان کا جو کفیل ہے جو ان کی نگرانی کر رہا ہے وہ ان سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن مہر کم دے رہا ہے یا کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہے جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے، تو انہی کا حکم اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے اس صورت کا پس منظر غالباً آپ لوگوں کو بتایا گیا ہوگا سورۃ النساء کی جو سب سے ابتدائی آیتوں میں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کے تعلق سے اس کی تفسیر گزر گئی ہوگی، اور ابھی اس آیت میں خصوصاً مطلب یہ ہے کہ مرکز طریقے سے، کانسنٹریٹڈ طریقے سے اللہ رب العالمین نے انہی کے احکام کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے جو سورۃ النساء ہے اس میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق، شادی بیاہ کے مسائل پر خصوصی توجہ دی ہے، اور میراث وغیرہ کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، اور بلکہ کہیں تو یہ جو صورت ہے اس صورت کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں جو عورتوں کے حقوق ہیں یا عورتوں کے جو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ کے اندر جو ان کو حقوق عطا کیے ہیں ان کے حقوق کی صورت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بہت ہی بہترین صورت ہے۔ اور اگر آپ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے بیلنس طریقے سے تقویٰ، طہارت کو بنیاد بنا کر کے، اللہ رب العالمین کے خوف کو بنیاد بنا کر کے دونوں کو ان کے حقوق سمجھائے ہیں، اور کس طریقے سے سماجی زندگی اور معاشرتی اور عائلی زندگی کے بیلنس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، اس کا واضح نمونہ یہ صورت ہے۔ تو اصل میں ہوتا کیا تھا اس زمانے میں، یہ جو آپ کو بتائیں، اور یہ اسلام کا نہایت ہی بہترین اصول ہے عائلی زندگی کے اور سماجی اور معاشرتی زندگی کے اصول و ضوابط میں سے بہترین ضوابط ہیں، جس کو آج ہماری مسلم سوسائٹی نے ترک کر دیا ہے، اور ہم جو ہیں تو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے طرح طرح کے بے جا قسم کے مسائل ہم نے گڑھ لیے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری عائلی زندگی جو ہے وہ مزید پیچیدگیوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی خاطر خواہ فائدہ اس سے نظر نہیں آتا، اور اس کے متعدد وجوہات ہیں، خصوصاً ہمارے برصغیر کے ماحول میں ان چیزوں کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہندوانہ رسم و رواج سے متاثر ہونا، اور لوگوں کا ان کے عادات اور ان کے مطلب یہ کہ طرز کو اپنانا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو دیکھیے اسلام بہت ہی سیدھا سادہ اور صاف ستھرا مذہب ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان، اس میں تکلف نہیں، اگر آپ دیکھیں گے اس مذہب اسلام میں کسی قسم کا تکلف نہیں ہے کہ انسان ہمارا نفس کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، نہیں، جو سیدھی بات ہے اسلام بہت ہی صاف طریقے سے سیدھے طریقے سے بات کرتا ہے، اور اس میں جو ہر چیز میں کی جو روح ہے اور ہر چیز کی جو اسپرٹ ہے وہ رکھی ہے، وہ کس چیز کو رکھا اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ نے؟ تقویٰ کو، کہ کوئی بھی کام تم کرو اس میں تقویٰ اور عدل و انصاف اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے تقویٰ کی بنیاد پر ہو کوئی وہ کام،
اور دوسری چیز یہ کہ اس کام کے اندر عدل و انصاف برقرار رہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں سماج میں رہیں گی تو پھر سماج میں کوئی بھی معاشرتی بگاڑ نہیں آئے گا۔ تو دیکھیے شریعت میں یتیموں کا بہت بہترین حل نکالا، جیسے خدا رکھا انسان کی زندگی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج جن کو ہم اور اسی اور لیکن اسلام نے اس مسئلے کو نہایت ہی سادگی کے ساتھ حل کیا ہے۔ اسلام لیکن ہم مسلمانوں نے اس کو نہایت ہی کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے۔ اب جیسے دیکھیں کہ انسانی زندگی کا مسئلہ دیکھ لیجیے کہ انسان کبھی بھی اسے زندگی مل سکتی ہے، کبھی بھی اسے مطلب ہے کہ موت آ سکتی ہے، اور زندگی کا کبھی کوئی بھی بھروسہ نہیں، اور اس کے کچھ حلول ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں، اور اس کے کچھ طریقے ہیں جس کو شریعت نے بیان کیا۔ جیسے مثلا مرد جو ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ موت کے زیادہ مطلب یہ کہ ولنریبل ہوتا ہے موت کے لیے، اس لیے کہ وہ کبھی وہ میدان جنگ میں جاتا ہے، کبھی اسے باہر نکلنا پڑتا ہے، کبھی وہ پرون ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کے، کبھی وہ مطلب یہ ہے کہ کسی اور وجہ سے گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے ان کے موت کا جو تناسب ہے وہ زیادہ ہے، اور مرد ہی کیونکہ کو قوام بنایا گیا ہے، اسی کو گھر کی کفالت کی ذمہ داری مرد ہی کے سر میں رکھی گئی ہے، لیکن ناگہانی موت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا متعینہ وقت آ پہنچتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ پھنستا ہے بچوں کا اور بیوی اور بچوں کا، کہ اب ان کی بیویوں کا کیا ہوگا اور ان کے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو شریعت نے اس کے بہت آسان حل رکھے ہیں، شریعت نے اس کے بہت آسان حل رکھے ہیں، اس کے طریقے بتایا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی شخص کی جوانی میں انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، تو اب وہ اس کی پرورش و پرداخت کا کیا انتظام ہو، کیا اب وہ اس شخص کے انتقال کی وجہ سے اس کی جو بیوہ ہے اب وہ زندگی بھر بیوہ ہی رہے یا اس کا کچھ حل ہے۔ تو دیکھیں اس میں جو ہے شریعت نے بہت ہی آسانی کے ساتھ ان مسائل کو حل کیا ہے، اور افسوس کہ ہم نے ان مسائل کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور معاشرے کے اندر عورتیں بیوہ ہو کر کے زندگی گزارتی ہیں، اور یہ ہے کہ پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ عہد صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ میدان جنگ میں کوئی ایک صحابی مطلب یہ ہے کہ شہید ہوتا ہے یا کچھ ہوتا تو ان کو کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہمارا کچھ ہو گیا تو معاشرہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کا انتظام خود بخود ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جن کے شوہر کی جب وفات ہوئی تو اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ بہت محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے، تو جب ان کے شوہر کی وفات ہوئی اور ان کا ایک چھوٹا بچہ سلمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہلا بھیجا کہ تم زیادہ غم نہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو ام سلمہ کہتے ہیں کہ اب مجھے اس سے اچھا کیا بدلہ مل سکتا ہے، میرے شوہر جو مجھ سے اتنے اس قدر زیادہ محبت کرتے تھے ان کی وفات ہو گئی، اب مجھے اس کا نعم البدل کیا مل سکتا ہے۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ تب مجھے پتہ چلا کہ واقعی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس سے بہتر چیز چھپا کے رکھی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی، وہ ام المؤمنین ہو گئی، اور جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں اور رفاقت نصیب ہو گئی، اس سے بڑھ کر انسان کی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر ان کے جو لڑکے تھے سلمہ، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت اور زیر نگرانی آ گئی، اور ان سے بعض حدیثیں بھی روایت ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھا رہا تھا ایک پلیٹ میں، تو اللہ کے رسول نے انہیں کھانے کے کچھ آداب سکھائے، کرے میں کھاتے ہوئے پلیٹ میں ہمارا ہاتھ ادھر سے ادھر جا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا نام لو، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور ایک پلیٹ میں جب کھانا کھا رہے ہو تو جو تم سے سٹا ہوا جو حصہ ہے اس میں کھاؤ،
تو اس سے ایک جھلک ملتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کفالت کی، اس کے پرورش کی، اپنے بچے کی طرح سے ان کو پالا پوسا. تو شریعت اسلامیہ میں اس کے بہترین حلول موجود ہے. تو اب جیسے مان لیجیے کہ کسی بھی صحابی کا اگر کبھی کسی جنگ میں یا کسی وجہ سے وفات ہو جاتی تھی تو فوراً عدت گزرتے ہی وہ عورت اس وجہ سے پریشان حال نہیں رہتی تھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہماری کون کفالت کرے گا، اب کوئی مطلب کوئی تنظیم آئے، کوئی آرگنائزیشن آئے جو ہمیں خرچہ دے، ماہانہ اور سالانہ طور پر خرچے دے، ہمارے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے کوشش کرے اور اس طرح کی چیزیں نہیں. اگلا کوئی بندہ کھڑا ہوتا اور اسے نکاح کا پیغام دیتا اور نکاح کا پیغام دینے کے بعد ان سے نکاح کرتا اور ان کی کفالت کرتا. ہاں اب اس میں یہ ہے کہ جو شخص مر گیا ہے ظاہر سی بات ان کے بھی کچھ مال جائیداد رہی ہوں گی، ان کا گھر رہا ہوگا، ان کو کچھ چیزیں رہی ہوں گی. تو اب ان کو حکم کیا ہوتا تھا کہ آپ ان کی کفالت کیجیے. اور چھوٹے چھوٹے اگر بچے ہیں تو مال و جائیداد میں بھی بہت ہی شفافیت ہے. جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا تو جس کا جتنا حصہ ہو فوراً اس کو تقسیم کر دیا جائے. شریعت کا یہی اصول ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم نسل در نسل، دادا کا انتقال ہو گیا ہے اور پتہ چلا کہ چچاؤں اور پھوپھیوں کے اندر ابھی بھی جو ہے ہمارے مطلب ہے کہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے نسل در نسل 2-3 نسل تک ایسی چلتی ہے. اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ محبت ہے. وہ چونچو کا مربع ہوتا ہے، وہ محبت حقیقت میں نہیں ہوتا ہے. وہ دراصل ایک دکھاوا ہوتا ہے، شو آف ہوتا ہے، ورنہ اندر سے تو ہر شخص کوڑ رہا ہوتا ہے. جو کمزور ہوتا ہے، جو کماتا نہیں ہے یا جو مطلب فائدہ اٹھاتا ہے ان کے تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جو کما رہا ہوتا ہے ان سے پوچھے کہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے. ان کے ساری چیزیں اسی میں مطلب ایک ساتھ جمع ہوتی جاتی ہیں اور سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر ان کے اوپر زندگی اپنے والدین کی زندگی میں ہو جاتی ہے تو پھر ان کے بچے محروم ہو جاتے ہیں. تو اور یہ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے، یہ جاہلانہ اور مطلب ایک ہندوانہ تصور ہے. پھر کبھی موقع ملا تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرورش و پرداخت کا انتظام، جیسے کسی شخص نے اس عورت سے شادی کر لی تب ان کے ساتھ بال بچوں کی پرورش و پرداخت کا بھی انتظام کر رہا ہے. اور اس ساتھ ساتھ جیسے اگر اس کی وراثت ہے جو مطلب اس چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس کی بیوی کا جو حصہ وہ بیوی کو دے دیا گیا. اور جو حصے اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے ہوں گے تو وہ بیٹے بیٹیوں کو دے دیا گیا. اب اس کے بعد اب وہ شخص کفالت کر رہا ہے اور وہ کیا کرتا ہے. جیسے اگر اس کی اپنی استطاعت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان بچے اور بچیوں کی جو وراثت میں جو مال ملا ہے، جو مال و دولت ہے، جو جائیداد ملی ہے، اسی میں سے وہ اس کی پرورش وہ پرداخت کرتے رہے. اور یہاں بھی اب انہی جگہوں میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ تقویٰ کی تعلیم دی. اب چونکہ اس میں خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ شخص جب دیکھ رہا ہے کہ جو یتیم ہے وہ مالدار ہے، یعنی جو بچہ یتیم ہے یا بچہ یا بچی یتیم ہے ان کے ماں باپ نے زیادہ مال و دولت چھوڑ کے گیا ہے اور جو شخص کفالت کر رہا ہے وہ غریب ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اگر محتاج ہیں تو آپ ان یتیم بچوں کے مال میں سے بھی اپنی ضرورت کے بقدر کچھ ملا کر کے رکھ سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ کو بہت ضرورت تھوڑا بہت آپ نے لے لیا تو آپ پر اس کی یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بشرطے کہ آپ عدل کے ساتھ میں اور آپ واقع محتاج ہیں. اور اگر آپ محتاج نہیں ہیں تو ان بچوں کے مال کو میں آپ ہاتھ نہ لگائیں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ جیسے اگر آپ یہ ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے الگ کھانا بنا، آپ اپنے لیے الگ کھانا بنا تو اس میں ایک پریشانی ہے، تو دونوں کا ملا کر کے بھی کھانا بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بشرطے کہ اس میں آپ کی نیت صاف ہو کہ آپ ایک ساتھ ملا کر کے کھانے کی شکل میں ان کا مال ہڑپ کرنا آپ کا مقصود نہ ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کیا کریں، ان کے مال و دولت کی حفاظت کریں تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. اور آپ نے دونوں انگلیوں کو سٹایا کہ جس طریقے سے دونوں انگلیاں سٹی ہوئی ہیں اسی طریقے سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے. اب دیکھیے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے ہی نہیں، کہیں کوئی تصور ہے ہی نہیں. کہیں کوئی ملے گا آپ کو کس طرح سے کوئی یتیم کی کفالت کرنے والا انسان ہو جس کی تعلیم تربیت پرورش و پرداخت کرے اور اس طرح سے ایک کا دکا کہیں مل جائے، لیکن عام طور پر نہیں ہے. جن بچوں کے مطلب کہ والدین کا خصوصاً والد کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر ولنریبل ہو جاتے ہیں اور ان کی تعلیم مطلب یہ ہے کہ بیچاری ماں ہی مطلب کبھی اگر غربت کا شکار ہے تو کہیں برتن مانج کر کے، کہیں کچھ کر کے، کہیں سلائی کر کے، کہیں مطلب ایک محنت و مشقت کر کے وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے. لیکن یہ ہے کہ سماج میں ان کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہوتا. اور اگر زیادہ سے زیادہ ہوگا تو کوئی آرگنائزیشن یا کوئی سماج یا سوسائٹی آئے گی ان کو تھوڑے بہت مطلب یہ کہ حساب دے کر کے فوٹو کھنچوا کر کے مطلب یہ کہ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ ان کو
مطلب یہ ہے کہ بدنام کریں گے یا ان کے عزت نفس کا اس سے کھلواڑ کرتے ہیں. یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے وہ نہایت ہی سیدھا سادہ اور شو بازی سے دور اور بہت ہی مطلب یہ ہے کہ مستحکم ہے. اب جیسے مان لیجیے کہ کوئی ایک شخص جب اس بیوہ سے شادی کر لے گا، دوسری تیسری جو بھی ہو، اور ان بچوں کی کفالت کر لے گا، اور وہ اسلام نے اس کو بوجھ بھی نہیں ڈالا کہ آپ اپنے ہی پیسے سے کفالت کریں. جیسے مان لیجیے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ان بچوں کی جو اپنے چھوڑی ہوئے، ان کے والد کی جو چھوڑی ہوئی جائیداد ہے، آپ ان سے ان کی دیکھ ریکھ کیجیے، ان کی پرورش پرداخت کیجیے، اور پھر جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے پھر آپ ان کا مال ان کے حوالے کر دیں، اور پھر وہ اپنی زندگی پھر وہ اپنا دیکھ لیں گے. اب ایسی صورت میں مسئلہ آتا ہے لڑکیوں کا کہ اب لڑکی بھی کوئی ہو. اب جیسے مان لیجیے کہ اگر کسی نے شادی کی اپنی بیوی سے، مطلب ہے کہ کسی کی بیوہ سے شادی کر لی، تو اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں تو اس سے تو شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ربیبہ کہلائیں گے. اس لیے کہ وہ ربیبہ کہلائیں گے، اور ربیبہ سے جس عورت سے شادی کرنے کے بعد انسان مطلب ایک اپنا تعلق بنائے تو پھر اس کے بعد اس بچی سے وہ خود شادی نہیں کر سکتا ہے. اگر اسی شخص کا دوسری بیوی سے اگر کوئی لڑکا ہو تو چاہے تو اس کی شادی اس سے کرا سکتا ہے. لیکن یا پھر یہ کہ نارملی کسی شخص نے یتیم بچے اور بچیوں کی کفالت کی، ان کی ماں سے شادی نہیں کیا لیکن کسی یتیم بچی کی کفالت کی اور اپنے گھر میں رکھا، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اور پھر اب اس کے بعد کیا ہے کہ اب وہ بچی حسین حسن و جمال کی مالک بھی تھی، اچھی تھی، اور یہی کہ جو بھی ہو اس کو اس شخص نے چاہا کہ ہم اسے خود شادی کر لیں، اپنے بیٹے سے شادی کرا لیں یا جو بھی ہو، تو ایسی صورت میں اسلام منع نہیں کرتا. ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہے کہ اگر ایسا شخص اگر اسی بچی سے دوبارہ شادی کرنا چاہے تو پھر سماج میں اس کو تھوتھوئی ہوتی ہے، اس کی مطلب یہ کہ برائی بیان کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ شخص کتنا مطلب ایک ذلیل ہے، کتنا لالچی، اس نے بیٹی کی طرف آیا پھر اس سے شادی کر لیا. یہ چیزیں وہ ہماری وہ جو ہندوانہ مینٹالٹی اسی وجہ سے کہ جن چیزوں کا معیار اسلام میں نہیں ہے ان کو ہم نے بنا مطلب کا اچھائی کا معیار بنا کر کے ہم نے ان کو پیش کر دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے تو ہم ان چیزوں کو نافذ نہیں کرتے. اب بیوہ سے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بیوہ سے شادی یا مطلب یہ کہ نہ کرنے کی وجہ سے، متعدد ازدواج نہ ہونے کی وجہ سے، 1 2 3 4 شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سماج میں کہ اگر شادیاں اب ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے، انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ زندگی میں شادی صرف ایک بار ہونی ہے. اب اس کے لیے اس قدر چوزی ہوتا ہے انسان کے 20 سال 25 سال 30 سال کی عمر گزر جاتی ہے، اور سوچتا ہے ایسا نہ ہو، ایسا ہو، لڑکے میں ایسا ہو، لڑکی میں ایسا ہو، لڑکا اتنا کمانے والا، لڑکی اتنی حسین و جمیل ہو. اس لیے کوئی انسان سوچتا ہے کہ ہم کو ایک ہی بار شادی کرنی. اب اس کے بعد پھر جو ہے تو اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اس الگ طریقے کی مطلب ہے کہ زندگی پھر اجیرن ہوتی ہے، میاں بیوی کے آپسی جھگڑے. اس کے مقابلے میں اگر سادگی اور سمپل سٹی انسان شادی ایک کانٹریکٹ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے نہایت ہی آسان بنایا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر شادی میں نباہ نہ ہو سکے تو آپسی رضامندی سے ایک دوسرے کو طلاق دے کر کے اپنی دوسری زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں. پھر دوسرا بندہ اس کو شادی کر سکتا ہے، اس عورت کی شادی دوسرے سے ہو جائے گی، وہ مرد کسی دوسری عورت سے شادی کر لے گا. لیکن ہم نے چونکہ معاشرے کو کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے، نہایت ہی کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے. اس لیے شادی کے بعد اگر خدا نہ اگر لاکھ نباہ نہ ہو اس کے باوجود بھی ہم جبرن اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. شریعت نے نبھانے کا حکم دیا ہے یقیناً، اور وہ ضروری بھی ہے، لیکن بسا اوقات جو حد سے باہر ہو جاتے تب بھی ہم نباہ نہیں کر پاتے ہیں، پھر بھی ہم نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر انسان مطلب یہ کہ اس رشتے کو توڑنا چاہتا تو پھر طرح طرح سے مطلب یہ ہے کہ کیس مقدمہ اور ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سماج و معاشرے میں مطلب کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہیں. اور اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ وہی ہے کہ اس لیے کہ خصوصاً خواتین کی طرف سے مطلب اس کی پیش قدمی ہوتی مقدمات وغیرہ کی. اور اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اگر طلاق ہو گیا تو پھر اس عورت کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس خاتون کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اب اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے کہ متعلقہ کی شادی کا رواج ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں. تو یہی ساری خرابیاں ہیں. اس کے مقابلے میں انسان بہت ہی سمپل سا یہ کرتا ہے، مطلب ایک نسخہ پیش کرتا ہے کہ شادی میں طلاق یا بیوگی کا کوئی مطلب معنی ہی نہیں ہے. جو بھی ہو انسان شادی کرے 1 2 3 4 اور سمپلی، اور مطلب اس کے لیے کوئی تام جھام نہیں ہے. کوئی انسان جو ہے تو اس کو اس طریقے سے اس معاملے کو نہ بنائے، ایک ہوا نہ بنائے کہ اب ہم اس کو کیسے کریں. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے، اگر وہ 1 سے 2 شادی بھی کرتا ہے تو وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ شریعت کے طریقے سے کرتا ہی نہیں ہے. وہ یا تو پھر پیار محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور پھر وہ انصاف نہیں کرتا ہے. ایک کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دوسری کو چھوڑ دیتا ہے، دوسری کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پہلی کو چھوڑ دیتا ہے.
तो ये बुराई होती है। ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हमने समाज में अदल इंसाफ के साथ शादी करने को हमने ममनू करार दिया है। इस वजह से नॉर्मली शादी नहीं होती, और जो करते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। कहने का एबनॉर्मल आमतौर पर इस एबनॉर्मल का मतलब ये है कि वो फिर वो हराम तरीके से करते हैं। किसी से लव हो जाता है, किसी से कुछ हो जाता है, छुप करके करता है, मुआशरे से छुप करके, और बहुत दिनों के बाद फिर उसका इजहार करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि समाज में फिर वो तनाव पैदा होता है, खानगी मामला फिर उससे बिगड़ते हैं। अगर वो चीज सिंपल ही रहे कि भाई उसने मतलब पहली शादी की, दूसरी किसी बेवा से की, तीसरी किसी मुतल्लका से की, तो उससे क्या होगा कि समाज में मतलब एक बैलेंस बरकरार रहेगा, और आवानिस, जिसको गैर शादीशुदा औरतों की जो कसरत होती है वो समाज में नहीं फैलेगी। और फिर उससे क्या होगा कि समाज के अंदर जो बेहयाई बुराई है वो चीज़ नहीं फैलेगी, और एक दूसरे की माशी और क्या कहते हैं कि आपकी किफ़ालत का जो सिस्टम है और निज़ाम है वो परवान चढ़ेगा, वो फ़रोग जो पाएगा। और उससे कोई यतीम बच्चे, कोई मतलब ये है कि बेबाप बिन बाप के बच्चे जो है, तो मतलब बुराइयों के भेंट नहीं चढ़ेंगे। और मतलब ये है कि वो नशेड़ियों के और दीगर समाज के जो मतलब एक खुराफाती तबका होता है, या समाज का वो जलील तबका जो बच्चों का स्मगल करके वो दीगर तरीके से उनको इस्तेमाल करता है, उनके हत्थे नहीं चढ़ेगा, बल्कि वो भी मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम और बाइज्जत जिंदगी गुजार पाएंगे। और एक उनको बेहतर कफील मिलेगा, और उस कफील के सर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात होंगी दिमाग में कि उनको अदल इंसाफ के साथ पालो। इस सूरत के अंदर ये सूरह निसा है, इनमें इन्हीं सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इसलिए मैं अमूमन बहुत सारे लोगों से कहा करता हूँ कि इस सूरत को माशरती और आइली नुक्ते नज़र से अगर इंसान पढ़े तो मुसलमानों के बहुत सारे आइली मसाइल हल हो सकते हैं। या इस सूरत को पढ़े उसकी तफसीर के साथ और गौर व फिक्र करें, तो मुस्लिम समाज के अंदर जो परेशानियां हैं, जो आए दिन माल दौलत जायदाद वगैरह को लेकर के झगड़े वगैरह होते रहते हैं, बीवी और औरतों से मुतालिक, शादी और निकाह वगैरह से मुतालिक, तो वो सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। खैर मेरी बात बहुत दूसरी तरफ चली गई, लेकिन मैं समझ रहा था कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि इंसान के जहन में बातें आए और अपने जहन के अंदर चेंजिंग लाए, मर्द भी और औरतें भी, और समाज को आसान बनाए। इसलिए कि इस्लाम का जो समाज है वो तकल्लुफ से आज़ाद, तकल्लुफ से परे और निहायत ही बेतकल्लुफ, और जो तबीयत से मेल खाती हुई चीज़ है उससे उसके मुताबिक है इस्लामी शरीयत। और उसमें अगर आप गौर करेंगे तो इस्लाम ने इस तरीके के हलूल को देख करके, इस तरीके के मतलब सॉल्यूशन को देख करके समाज को निहायत ही आसान बना दिया है। और उसमें बुनियाद रखा है तक़वा इलाही और अदल इंसाफ। इंसाफ आपके अंदर हो, आप मबदा जो हो, जो उसके जो बेस हो वो इंसाफ पर हो और तक़वा इलाही पर हो, कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जा करके उसका हिसाब देना है। यानी किसी यतीम की अगर आप किफ़ालत कर रहे हैं तो उसको अच्छे अंदाज में किफ़ालत करें। उसकी अगर माँ बाप की तरफ से कोई जायदाद है या कुछ है तो आप उसकी हिफाजत करें, ना ये कि आप उसके मतलब हड़प करने वाले बने। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर इस तरह का कोई मतलब है कि किसी का शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसकी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हर शख्स की पहली निगाह उसी पे होती है कि हम उसको ले लें और ले करके हम अपने इस्तेमाल में कर लें। और अगर कोई शख्स उसकी किफ़ालत उन बच्चे ऐसे बच्चों की किसी तरीके से टूटे-फूटे तरीके से किफ़ालत कर भी लेता है, तो ज़िंदगी भर मतलब एक एहसान के ताने देता रहता है कि हमने तुमको ऐसा किया, हमने तुमको ऐसा किया। भाई तुमने कुछ नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको एक ज़रिया बनाया, और इस तरीके से एहसान दे करके वो उसने जो कुछ काम किया भी होता है, वो सबको बर्बाद कर देता है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हदीस इंसान वो अपने मद्देनज़र रखे और इस तरीके से को सवाब की नीयत से अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होने की नीयत से अगर सही अंदाज में किफ़ालत करे, हाँ, तो उसको कितना सवाब मिलेगा। अना व काफ़िलुल यतीम फ़िल जन्नति कहातैन, मैं और एक यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में ऐसे हूँ। मतलब आपने 2 उँगलियों को सटा कर रखा, यानी कि अल्लाह के रसूल की तरह उनका मकाम मर्तबा होगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि रसूल अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे, बरगुज़ीदा तरीन बंदे हैं, उनका मकाम मर्तबा आपको एक छोटा-सा काम कर लेने की वजह से मिल जाएगा। और ये क्यों? इसलिए कि ये हुकूकुल इबाद है, दूसरे के हुकूक को आप अदा कर रहे हैं और एक उनके साथ खैर-खाई का बर्ताव कर रहे हैं। और आपका एक भाई जो जिहाद में जाकर के शरीक होने की वजह से शहीद हो गया, या किसी वजह से इस दुनिया से गुज़र गया, एक्सीडेंट का शिकार होकर के, कुछ होकर के, और वो अपने बच्चों की अपनी तरबियत नहीं कर सका। तो इस वजह से अब आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका कायम मकाम बनाया। हाँ, या तो उसकी बीवी से, उसकी बेवा से आपने शादी करके और फिर उनके बच्चों की परवरिश
की, या ये कि शादी के बगैर, या ये कि उनकी अगर माँ भी नहीं थी या कोई और वजह थी, या उस औरत ने दूसरे मर्द से शादी कर ली और उसका वो मर्द उसकी किफालत को तैयार नहीं हुआ, तो आपने उन बच्चों की किफालत कर ली और इस तरीके से आपने उसकी परवरिश बर्दाश्त की, तो इसका दर्जा जो है तो समाज मतलब इस्लाम में बहुत बड़ा रखा गया है। और इन सारी चीज़ों की बुनियाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तक़वा पर और अदल इंसाफ पर रखी है कि आप अदल के साथ, मारूफ के साथ, भलाई के साथ आप करें, आपके दिल में खोट ना हो, तो अल्लाह ताला उसका बहुत बड़ा अज्र देता है। तो उसी सिलसिले की एक बहुत अहम तरीन पॉइंट है कि अगर आप किसी यतीम औरत की, यतीम बच्ची की किफालत कर रहे हैं और सिन्न बुलूगत को पहुंच चुकी है वो, तो उस ताल्लुक से उसका क्या हुक्म है? अगर आप उससे शादी करेंगे तो अब उसमें दो तरीका है, या तो अगर आप उससे शादी कर रहे हैं और सब आप खुद कर रहे हैं या आप अपने बेटे की शादी करा रहे हैं, तो उसमें दो चीज आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ भी आदल इंसाफ, ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए वो औरत खूब बच्ची खूबसूरत है, अच्छी, और आप उससे खुद या आप अपने बच्चे की शादी, बेटे की शादी उससे कराना चाह रहे हैं, तो आपकी नीयत क्या है? आप ये चाह रहे हैं कि शादी करा लें और शादी करा करके ताकि इसकी जो माल दौलत है या इसको मतलब बाप की तरफ से जो भी इसको दौलत मिली है उसको हम अपने पास रखें शादी करके। तो अगर सिर्फ यही मकसद है तो सही नहीं है। हाँ, अगर आप ये कि भाई हम असल मकसद हमको इसका शादी करना है, अब ऑटोमेटिकली उसके साथ वो चीज आएगी, जाहिर सी बात है, जब उसकी दौलत हो उसके पास रहेगी और उससे आप मतलब ये है कि एक तरह से आप निगरान होंगे, तो एक अलग चीज है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि आप ये चाह रहे हैं कि हम इसको फ्री में कर लें, यानी उस औरत का जो हक महर है उस बच्ची का, मान लीजिए अगर समाज में मान ली मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये एक हक महर है, या 30,000 या 40,000 आमतौर पर माशरे में राइज है, लेकिन आप उस बच्ची को क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2,000, 4,000, 5,000, या मतलब जिसको कहते हैं कि फ्री में रख लेना, मतलब एक 2, 4, 5,000 रुपये दे करके आप चाहते हैं कि हम इसको अपने 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 अंडर में रख ले, अपने जौजियत में रख ले, तो ये चीज सही नहीं। बल्कि उसके लिए क्या है कि अगर आप उसको उससे शादी कर रहे हैं तो उससे पूरे आदल इंसाफ के साथ शादी कीजिए, आदल इंसाफ का मामला कीजिए। ये नहीं कि आपने उसकी परवरिश की है तो आप उसको उसके साथ ओने पोने के भाव में या मतलब एक ओने पोने तरीके से जुल्म ज्यादती के साथ आप उसको अपनी जौजियत में ले लें, ये सही नहीं। या ये कि दूसरी बात ये है कि आप उसकी शादी दूसरे मर्द से ना कराएं कि हम जैसे इससे शादी करा देंगे तब ये तो चली जाएगी, तो उसके जायदाद से जो हम फायदा उठा रहे थे वो उससे हम महरूम हो जाएंगे, तो ये चीज भी सही नहीं है। बल्कि आपके लिए जरूरी है कि आप यतीमों के सिलसिले में अदल इंसाफ का दामन हाथ से न छोड़ें। तो देखते हैं हम इसका आयत का तर्जुमा, आज बहुत वक्त एक आयत की तफसीर में गुजर गया, लेकिन मैं जरूरी इसलिए समझ रहा था कि ये जो समाजी ढांचा है हमारे जहन में रहनी चाहिए कि इस्लाम कैसा समाज और कैसा मुआशरा चाहता है, और किस तरीके से समाज के जो ये मसाइल जो आज बड़े मसाइल हैं, जो आज की जिंदगी में बड़े मसाइल हैं, उनको इस्लाम ने किस तरीके से आसानी के साथ चुटकियों में हल कर दिया, जिसको आप कहते हैं। लेकिन उन्हीं मसाइल को ना मानने की वजह से अपना मैन मेड या मतलब ये है कि समाजी और हिंदुआना तहजीब और हिंदुआना रस्म व रिवाज को अपना लेने की वजह से आज हमारे मुआशरे में कितनी खराबियां आ गई हैं कि ये मसाइल, छोटे छोटे मसाइल कितने बड़े बड़े मसाइल हो गए, इसको आप सोच भी नहीं सकते। इनकी तरफ जो है तो हमारे लोगों को तवज्जो देनी चाहिए और एक इनिशिएट लेना चाहिए, मिस्त्री लाने नहीं आते, वैसे चस्का लेना है, एक इनिशिएट इंसान को करना चाहिए। जी, तो अल्लाह ताला फरमाता है वयस्तफ्तूनक फिन्निसा, और लोग आपसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं, और आपसे फतवा पूछते हैं, तो आप कह दीजिए कि कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन, आप ए नबी आप कह दीजिए कि अल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन, अल्लाह ताला उनके बारे में तुम्हें फतवा देता है। और कौन फतवा देता है? वमा युतला अलैकुम फिल किताबी, और वो चीजें और वो आयतें फतवा देती हैं जिनकी कुरान करीम में तुम्हारे लिए तिलावत की जाती है, यानी खुद अल्लाह ताला और कुरान की आयतें, यानी कुरान की आयतों से मुराद भी अल्लाह ताला ही, जाहिर सी बात है कुरान की जो आयतें हैं वो अल्लाह ताला के अल्लाह ताला का कलाम है। तो तुम्हारे लिए मतलब ये जो उमा इतला अलैकुम फिल किताब, और कुरान किताब में जो जिन आयतों की तिलावत की जाती है वो आयतें तुम्हें उन यतीमों के बारे में फतवा देती हैं, उन यतीम बच्चियों के सिलसिले में जिन्हें तुम उनका मुकर्रर शुदा हक नहीं देते हो। हाँ, फी यतामन निसा इल्लाती ला तुतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन,
ان یتیم عورتوں کے بارے میں، ان یتیم بچیوں کے بارے میں قرآن فتویٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے، جن کو تم لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم نہیں دیتے ہو ان کا حق جو ان کے لیے لکھا ہوا، ان کا جو مقرر شدہ حق ہے تم ان کو نہیں دیتے ہو۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یعنی ان کو ان کا جو مقرر شدہ حق ہے، ان کا جو جائز حق ہے وہ دیے بغیر تم ان سے اونے پونے نکاح کرنا چاہتے ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ اور کس کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے؟ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کے سلسلے، کمزور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، تمہیں ایک حکم بتاتا ہے۔ اور یتیموں کے معاملے میں وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ ان تقوموا لِلْيَتَامَى، اور یہ کہ یتیموں کے معاملے میں تم عادلانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے، یعنی کہ تم یہ جو یتیم بچے ہیں جن کی تم پرورش کر رہے ہو، کفالت کر رہے ہو، جو تمہارے زیر نگرانی ہیں، ان کی تم کیا کرو؟ ان کے بارے میں تم عادلانہ رویہ اختیار کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ اس آیت کا یہ ہے۔ تو اب اس آیت کا جو سبب نزول ہے وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں سوال کیا کہ میراث اور دیگر امور میں ان کے کیا حقوق ہیں، جیسے میراث ہے ان کے کیا حقوق ہیں اور دیگر امور میں، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فقط کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ عورتوں کے متعلق جو مسائل بیان نہیں کیے گئے ہیں ان کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے، اور جو مسائل پہلے سے گزشتہ آیتوں میں بیان کیے جا چکے ہیں، یعنی کہ ابتدائی آیتوں میں جو میراث والی آیتیں ہیں ان میں مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو مدرسین انہوں نے آپ کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور اچھے انداز میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہوگا کہ کس کا کیا حق ہے۔ تو وہ آیتیں تمہیں فتویٰ دیتی ہیں جس کی تلاوت تم پہلے سے اسی صورت کی ابتدا میں کر کے آئے ہو، یعنی کہ جیسے مثلا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اگر تمہیں جو ہے اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیم بچوں کے بارے میں تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ کہ تم ان کو مہر دو، یا پتہ نہیں تمہاری چونکہ کفالت میں تھا تو تم شاید ان کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو، تم بات بات پر ان کو بعد میں تانا دیتے رہو کہ ہم نے پالا پوسا اور آج تم ہم کو آنکھ دکھا رہے ہو کچھ کرے، تو اگر اس قسم کا خوف ہو تو بہتر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ شادی نہ کرو، اس لیے کہ ایسا ہو کہ شادی کے بعد تمہاری بیوی ہوگی اور بیوی کے ساتھ جو تمہارے حقوق ہے، جو ان کے جو حقوق ہے ان کو ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ ہم ان کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے، ان کے ساتھ زیادتی کر جائیں گے کہیں، تو پھر تم ان کو چھوڑ کر دیگر عورتوں سے تم 2 3 4 تک تم جا کے شادی کر لو، لیکن ان یتیموں کو تم ان یتیموں سے شادی نہ کرو، تم بچیوں سے جن کے ساتھ تمہیں انصاف کرنے کے بارے میں خطرہ، یہی ہے۔ تو اور اس کے بعد والی مسلسل آیتیں ہیں جو احکام وغیرہ کے سلسلے میں، شادی وغیرہ کے سلسلے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں، یعنی تو جن کے بارے میں بتایا ہے، جن کی تلاوت کی گئی ہے ان آیتوں میں، اسی صورت کی ابتدائی آیتوں میں، وہ آیتیں فتویٰ دیتی ہیں، اور دوسرا کون؟ خود اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، جو یہ آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اس کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، عائشہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے وہ یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی کی زیر نگرانی ہو اور اس کے مال میں شریک ہو، جو اپنے یتیم کفیل ہو یا اس کی جو کفالت کرنے والا شخص ہو اس کی نگرانی میں ہو، اور وہ عورت اس کے مال میں شریک ہو، یعنی وہ آدمی اس کے مال کی نگرانی بھی کر رہا ہو، اور اس کا ولی اس کے مال و جمال کی وجہ سے اسے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اسے مناسب مہر نہ دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا کہ وہ اس کے مہر میں انصاف کیے بغیر اسے شادی نہ کرے۔ جب تم شادی کر رہے ہو تمہاری اس وجہ سے کہ تمہاری کفالت میں تھی، تم نے اسے پالا پوسا، یا اسے مطلب یہ ہے کہ مدت تک اس کی نگرانی کی، تو تم اس کے مہر میں کنجوسی یا بخل سے کام نہ لو، بلکہ اس کا جو جائز حق ہے وہ تم اس کو ادا کرو۔ اور عروہ رضی اللہ عنہ، عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے اس آیت کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ آیت نازل ہوگی تب بھی لوگوں نے سوال کیا، تو یہ آیت نازل ہو یستفتونک فی النساء، کہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے، اور وہ آیتیں فتویٰ دیتی ہیں جن کی تمہاری تلاوت کی جاتی ہے، یعنی گزشتہ آیتیں۔
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت میں وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ کہ اور تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ان سے نکاح کرو، تو یہ فرمایا کہ یہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں، یعنی وَتَرْغَبُونَ فی نکاح، ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس بات سے مطلب کی رغبت رکھتے ہو کہ ان کی نکاح تم نہ کراؤ کسی دوسرے مرد سے تاکہ اس کا مال و دولت جو ہے تو وہ دوسرا نہ لے لے۔ اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جس کا ولی اس کی خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے اس عورت سے شادی نہ کرنا چاہے اور نہ ہی کسی دوسرے مرد سے اس کی شادی کرنے پر آمادہ ہو۔ دو باتیں، حسن و جمال کی وجہ سے وہ خود شادی کر لیں لیکن اس سے انصاف نہ کریں، یا یہ کہ وہ عورت بچی خوبصورت نہ ہو، حسن و جمال اس کے اندر نہ ہو، تو اس لیے وہ خود تو شادی نہ کرنا چاہے لیکن دوسرے سے بھی شادی نہ کرانا چاہے، اس وجہ سے کہ وہ اسے ڈر ہو کہ دوسرا آدمی اس کے مال میں شریک ہو جائے گا، اس لیے اسے زندگی بھر شادی سے روک دیتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں تو مناسب اور درست نہیں ہے۔ انہی دونوں صورتوں کی طرف جو ہے تو اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے، عائشہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات فرمائی ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جس طرح عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی نہیں ملتا تھا، کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب وہ باپ کا انتقال ہو گیا تو جو چھوٹے بچے ہیں تو اس کا وراثت کا جو حق ہوتا تھا ان کا لوگ اس کو ہڑپ کر جایا کرتے تھے، ان کو نہیں دیتے، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کمزور بچوں کو بھی ان کا حق دو، بھائی اگرچہ وہ چھوٹے ہیں لیکن چونکہ وہ باپ کا بیٹا ہے، باپ کی بیٹی ہے، اس لیے اس کا حق متعین ہے شریعت میں، اور وہ اس کا حق اس کو مل کر رہے گا، اس لیے اس میں تم اس کو محروم نہ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کے اندر فرما کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مرد کے لیے لڑکے کے لیے لڑکے کو لڑکی کا 2 حصہ ملے گا، لڑکی کا ڈبل حصہ ملے گا، اور اسی حساب سے تقسیم میراث کی جائے گی، اگرچہ بچہ 1 سال کا ہو یا 1 دن کا ہو، یا مطلب یہ ہے کہ 5 دن کا ہو، یا ایک یہاں تک کہ اگر وہ پیٹ ہی میں ہو، یعنی اس کے ولادت سے پہلے ہی اگر باپ کے وفات ہو گئی ہو تب بھی اس کو حصہ ملے گا۔ اور اس میں پھر الگ طریقہ ہے کہ تقسیم اس طرح سے کیا جائے گا کہ لڑکا مان کر کے اور لڑکی مان کر کے دونوں طریقے سے کیا جائے گا، پھر ولادت کے بعد جو بھی ہو اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا، لڑکا ہو تو لڑکا والا، لڑکی ہو تو لڑکی والا، ہے نا۔ تو یہ اور یتیموں کے ساتھ معاملہ انصاف کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ اللہ کا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، پہلی آیت، دوسری آیت ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، یتیموں کی مال کی اگر تم نگرانی کر رہے ہو، کفالت کر رہے ہو تو تم ان کا مال ان کو دے دو۔ اب اس کا ایک مثال یہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے کچھ چھوٹے کچھ بڑے بچے ہیں، اور تو بڑا بھائی جو ہے وہ کفالت کرتا ہے، یا بڑا بچہ یا بڑی بچی جو ہے تو وہ کفالت کرتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کی۔ تو اب اس میں ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ اس کا جو حق ہے بیچارے کا وہ پورا مار لیا جاتا ہے اور چھوٹے بچے بھائیوں ہی کی اس لیے دے دیا جاتا ہے۔ تو اسلام کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ جیسے باپ کا انتقال ہوا تو آپ سب کو حصہ تقسیم کر دیجیے، والد صاحب کا جو بھی ہے، ہر آدمی اپنا اپنا حصہ لے لیتے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی کسی کے احسان تلے نہیں دبے گا، اس کا اپنا مال و دولت ہوگا، اس کے باپ کا مان لیجئے کہ مثلا اس نے اگر مطلب ایک 10 لاکھ روپے چھوڑے ہیں اور مطلب 5 بھائی ہے تو اس کو بھی 2 لاکھ روپے ملے گا۔ تو وہ آدمی بڑا بھائی یا اگر دوسرا شخص جو اس کی کفالت کر رہا ہے اس کی ماں سے شادی کر کے اس کا رویہ بن گیا تو اسی مال سے اس کی کفالت کرتا رہے، تو اس کے اوپر برڈن بھی نہیں ہوگا، یا جو بڑا بھائی ہے اس کے اوپر برڈن نہیں ہوگا۔ اور پھر کبھی کبھی مطلب اپنی طرف سے بھی کر دے، اور کبھی اگر نہ ہو عاجز ہو نہیں کر سکے تو خود اس کا جو اپنا مال ہے اسی سے کر دے۔ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کیا ہے کہ وہ پورا مال ایک ہی ساتھ رہتا ہے، اور پھر جو ہے تو بڑا بھائی بیچارہ اس کے پاس مجبوری بھی ہوتی ہے اور تنگی بھی ہوتی ہے، تب بھی وہ ساری چیزوں کے ساتھ ان کی کفالت کرتا ہے، اور پھر جب بڑا ہونے کے بعد پھر سب کو برابر کا حصہ، اور پھر بعد میں جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تب پھر سب کو برابر حصہ ملتا ہے۔ اسلام اس چیز کا قائل، اسلام کہتا ہے کہ جیسے ہی کسی کی وفات ہو جائے فوراً اس کے مال کو اب تم اس پر مطلب پلو مار کے اس پر بیٹھے نہ رہو، بلکہ مال کو فوراً ڈسپرس کر دو اور جس کا جو حق ہے اس کو اسی وقت دے دو، اور اس کے بعد پھر اگلے مسائل طے ہوں گے۔ لیکن ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو سب لوگ بھائی بہن ایک ساتھ ہیں، چھوٹے ہیں، اب کیسے کیا کریں گے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے رکھتا ہے۔ نہیں، اگر آپ الگ نہیں بھی کریں گے تو آپ اس کا ایک
फिजिकली अगर आप अलग नहीं करें तब भी आप मानवीय तौर पर उसको तय कर दीजिए कि किसका कितना हिस्सा है, किसका क्या है, ताकि फिर आप अगर आप अपनी तरफ से उनकी उस की किफालत करने के सक्षम नहीं है या मतलब कि काबिल नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो आप उसका जो हिस्सा है उसी से आप उसकी किफालत करते रहें। ये बहुत अच्छा है, अच्छा निज़ाम है। और इससे क्या है, किफ़ालत करने वाले पर जो है बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, और वो शख्स और इस तरह का अगर सिस्टम आ जाए समाज में, तो उसमें होगा ये है कि बहुत सारे लोग यतीमों की किफ़ालत के लिए भी आगे आएँगे। भई उनको उन्हीं के माल से उनकी किफ़ालत करनी, क्योंकि वो छोटे हैं तो उनकी देख-रेख करनी है। लेकिन क्योंकि इस तरह का सिस्टम ना होने की वजह से जो शख्स हमारे मुआशरे में, मौजूदा मुआशरे में जो बोझ पड़ती है कि जो शख्स किफ़ालत करने वाला है तो मुकम्मल तौर पर अपने ही माल से ही उसको किफ़ालत करेगा तो करे, ना तो नहीं करे। और चूँकि इंसानी तबीयत ये है कि इंसान इस तरीके से मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाता है, हर एतबार से कि मतलब अपना वक़्त भी दे और पूरी किफ़ालत भी करे और पैसा भी लगाए, तो क्योंकि उसकी ताकत नहीं होती हर शख्स के अंदर। तो जो लोग वक़्त दे करके और जज़्बाती तौर पर आतिफ़ा के साथ उनकी परवरिश करने की इस्तिताअत रखते हैं, लेकिन माल ना होने की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोग इस तरह के बच्चों की किफ़ालत वो करके वो भी अजर अज़ीम के मुस्तहिक़ हो सकते हैं, और उनको एक गार्डियनशिप और एक मतलब ये है कि अपनी किफ़ालत फ़राहम करके अजर अज़ीम के मुस्तहिक़ होकर उन बच्चों की अच्छी तरबियत में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन चूँकि ये सिस्टम नहीं है, उसकी वजह से नुकसान क्या होता है, वो बच्चे मतलब एक वल्नरेबल हो जाते हैं, माँ-बाप की जायदाद के बावजूद जो है, तो या तो फिर अगर वो औरत शादी नहीं करती, वो अपनी मतलब ख्वाहिशात को पूरी ज़िंदगी मारे रखती है और फिर उसकी तरबियत करती है। और उसके बावजूद फिर मर्द ना होने की वजह से समाज की गलत निगाहें ऐसे बच्चों पर, ऐसे औरतों पर होती हैं, और जिसकी वजह से जो है तो वो तरह-तरह की परेशानियों को झेलते हैं। अगर ये चीज़ ना हो तो, और इस्लाम का जो नॉर्मल तरीका है यतीमों की किफ़ालत का या एक बेवाओं के निकाह का, तो फ़ौरन जैसे वो किसी की ज़ौजियत में आ जाएँगी, जैसे किसी की किफ़ालत में आ जाएँगी, तो हर किसी को उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी उनकी तरफ आँख उठाकर देखें, या उनको जो है तो रद्दी का माल समझ करके हर कोई जो है तो उन पर अपना नज़ला ना उतारने लगे, मतलब हर किसी छोटे-बड़े मामले में, और उनको ज़ुल्म और ज़्यादती का शिकार ना होना पड़े। इसलिए कि सबको मालूम होगा कि उनका कफ़ील है, उनका ज़िम्मेदार है, उनके मतलब है कि उनकी माँ के शौहर हैं जो उनकी किफ़ालत कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में फिर वो अपनी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। ये है। अब उसके बाद अगली आयत है, वइन इम्रअतुन ख़ाफ़त मिन बअलिहा नुशूज़न अव इग़रादन फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा वस्सुल्हु ख़ैर व उहदिरतिल अनफुसुस्सुह व इन तुहसिनु व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाहा कान बिमा तअमलून ख़बीरा। गुज़श्ता आयत में उन यतीम बच्चियों के सिलसिले में था। अब यहाँ से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन औरतों की मियाँ बीवी के ताल्लुकात के सिलसिले में हुक्म बयान फरमा रहा है कि बसा औक़ात अमूमन तो यही है कि इंसान मियाँ बीवी के ताल्लुकात निहायत ही शुश्ता हो, निहायत ही मतलब हमवार हो, और एक दूसरे से मोहब्बत की बुनियाद पर उनके ताल्लुकात कायम और अपनी ज़िंदगी को गुजारें। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, और जब ऐसा नहीं हो तो वहाँ पे कुछ उसूल और ज़वाबित की ज़रूरत होती है। और इसीलिए ये अदालत में ये कोर्ट या काज़ी और ये लोग होते हैं जो उनके मसाइल को सुन करके उनके दरमियान कुछ हल और तीसरा रास्ता निकालता है कि बिल्कुल एक्सट्रीम जाने से बेहतर ये है कि बीच वाला रास्ता अपना करके दोनों शौहर अपने हुकूक से कुछ बाज़ हुकूक से तनाज़ुल कर ले, बीवी अपने बाज़ हुकूक से तनाज़ुल करके भी अगर ज़िंदगी गुज़र जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, और ऐसा करना शरीयत में जायज़ है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने, तो ऐसा नहीं, ऐसा किया जा सकता है कि इंसान बीवी अपने बाज़ हक़ से तनाज़ुल कर सकती है, शौहर भी बाज़ अपने हक़ से तनाज़ुल करके अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकता है। तो उसी के ताल्लुक से इस आयत में हुक्म दिया है कि व इन इम्राअतुन ख़ाफ़त मिन बालिहा, कि अगर किसी औरत को इस बात का खौफ हो कि नफ़रत हो या मिन बालिहा नुशूज़न, नफ़रत का खौफ हो, किसी औरत को ये लगे कि उसका शौहर उससे नफ़रत कर रहा है, उससे मोहब्बत नहीं कर रहा है, या इरादन, या उसका खौफ हो कि उसका शौहर जो है उससे क्या कर रहा है, ला ताल्लुक़ी का इज़हार कर रहा है, अब वो उससे कट-कट के रह रहा है, उसके साथ उसका मतलब इस तरह के ताल्लुक़ात नहीं बना रहे हैं। तो ऐसी सूरत में फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, तो ऐसी सूरत में उन दोनों पर कोई हरज नहीं है कि वो दोनों आपस में सुलह कर लें। दोनों आपस में क्या कर ले, किसी बात पर सुलह कर लें कि चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर आपको ये है तो आप हमको ये चीज़ ना दें, लेकिन आप हमें इतना रखें, और इस तरीके से हम आपस में ज़िंदगी गुजार लें। जैसा कि आप जानते होंगे बहुत मशहूर वाक़या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी बीवी थी,
हज़रत सौदा बिन्त ज़मा, और ये नहायत मुअम्मर खातून थे, आपकी बीवी में सबसे उम्र दराज थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से शादी की और हज़रत सौदा बिन्त ज़मा से। तो आयशा तो उस वक़्त, हज़रत आयशा उस वक़्त छोटी थी, बहुत 6 साल की उम्र की थी, जिससे इसलिए उनसे रुख़्सती नहीं हुई थी। बाकी सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुख़्सती हो गई थी। और फिर मदीने में जब पहुँचे, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी बीवियाँ हुईं। तो वो उम्र-दराज़ थी, तो बसा औक़ात किसी बात-बात पे चिड़चिड़ी हो जाती थी, और कोई मतलब ये है कि मतलब निभानी होना मुश्किल हो रहा था। तो अल्लाह के रसूल ने सोचा कि उनको तलाक दे दें। तो जब उनको खबर लगी कि अल्लाह के रसूल हमको तलाक देने वाले हैं, या मतलब हमारी किसी वजह से, तो उन्होंने सोचा कि अगर तलाक दे देंगे खुदा न खास्ता, तो हमें जो शर्फ़ मिला है उम्मुल मोमिनीन का, उस शर्फ़ से हम महरूम हो जाएँगे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आप हमें अपनी ज़ौजियत में रखें, और मैं अपनी बारी आपको हज़रत आयशा के लिए हिबा करती हूँ, कि क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानती थी वो हज़रत आयशा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उनके पास रहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बारी में हज़रत आयशा ही के पास रहें, लेकिन आप मुझे तलाक ना दें और मुझे अपनी ज़ौजियत में रखें। तो अल्लाह के रसूल ने उसको कहा ठीक। तो इस तरीके से अगर कोई इंसान कभी मुसालहत कर ले या कुछ इस तरह की कोई बात कर ले, तो किया जा सकता है। तो वस्सुल्ह व अन फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा, तो ऐसी सूरत में उन दोनों पर कोई हरज नहीं है कि वो आपस में कोई सुलह कर ले। वस्सुल्ह खैर, और सुलह जो है कि खैर है, सुलह में भलाई है। और व उहदिरतिल अनफुसुश शुह, और बुखालत इंसानी नफूस में रचा दी गई है। देखिए ऐसा होता है ना कि इंसान इंसानी फितरत होती है कि वो अपनी बुख्ल जो है कि दूसरे को ना दे, खुद खुद अपने ऊपर रखे, और अपने नफ्स के ताल्लुक से इंसान ज़्यादा सोचता है, और वही दूसरे के नफ्स के ताल्लुक से, दूसरे इंसानों के ताल्लुक से इंसान नहीं सोचता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुख्ल है वो इंसानी नफ्स में रची बसी हुई है, सरस्त की गई है, लेकिन एक मोमिन को यह हुक्म दिया गया कि तुम अपने उस जो आदत है, उस कैफियत है, उससे तुम नजात हासिल करो, और एक दूसरे के हुकूक देने की कोशिश करो। सिर्फ अपने हुकूक के बारे में फिक्र ना करो। अमूमन यही होता है कि हर इंसान अपने बारे में सोचता है, ये मेरा हक है, मेरा हक है, लेकिन जो दूसरे को उसके ऊपर हुकूक है, वो उसके बारे में सोचता है कि दूसरे के भी हमारे ऊपर हुकूक है, हमें उसको अदा करना चाहिए। तो ये फितरत इंसानी है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि ये इंसानी नफूस में बुखालत जो है तो रचा बसा दी गई है। लेकिन वह इन तुहसिनु व तत्तक़ू, और अगर तुम अच्छा सलूक करोगे और अल्लाह से डरोगे, तो फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे किए की खूब खबर रखने वाला है। तो ये है कि इंसान ये कोशिश करे कि एक दूसरे को अपने हक दिया करें, और उस दूसरे के हुकूक की रियायत करें। बीवी शौहर के हुकूक की रियायत करे, और शौहर बीवी के हुकूक की रियायत करे। उमूमन क्या होता है कि जो शौहर है वो हमेशा ये सोचता है कि बीवी हमारे लिए ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, और बीवियां क्या सोचती हैं कि शौहर हमारे लिए फला काम नहीं करते। हालांकि ऐसा सही नहीं है, बल्कि इंसान ये सोचे, आप अपने आप को इस जगह पे रखें कि मैं बीवी हूँ, अगर मैं शौहर होता तो मैं किस कदर खुश होता, मैं अपने आप को कितना दर्जा देता कि मैं इस हालत में हूँ। जैसे औरतें ये सोचती हैं कि हमारे शौहर हमको ये नहीं देते, वो नहीं देते, लेकिन बदले में ये नहीं सोचती कि वो हम उनके लिए कितना कर रहे हैं। उनकी जो ज़ाती खिदमत, अमूमन औरतें शादी के बाद, जब जैसे बाल बच्चे होने के बाद क्या क्या होता है कि औरतें अपने शौहर की खिदमत से लाताल्लुक़ हो जाती हैं। जैसे शौहर की जो ज़ाती खिदमत है, उनके कपड़े धोना, या उनके मतलब है कि पैर हाथ दबाना, या उनकी जिनसी ख्वाहिशात का ख्याल रखना, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। वो सोचते हैं कि हम पढ़ें, या एक हम भी ये देखें, और दीन के दीगर सारे काम करेंगी, लेकिन कि शौहर के ताल्लुक से जो उनका कफ़ील है, जो उनका निगरान है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका मतलब एक सर का ताज बनाया है, उसके जो हुकूक हैं वो अदा नहीं करती हैं, और ये सोचते हैं कि हमारे शौहर ऐसे हैं, वैसे हैं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि अगर औरत चाहे कि अगर दुनिया में किसी को सजदा करने का हुक्म होता, तो औरत को ये हुक्म देता मैं कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इतने बड़े हुकूक हैं, लेकिन औरतें उनके हुकूक को बिल्कुल भी नहीं मतलब उनका ख्याल नहीं रखती हैं। और अपना ही मतलब है कि शिकायतों का दफ्तर और पिटारा खोल करके रखी रहती है हमेशा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके हुकूक अदा करें। और हकीकत तो ये है कि एक औरत अगर समझदार हो, और मतलब ये है कि फर्माबरदार हो, इताअतगुज़ार हो, तो शौहर को मतलब है कि अपने हाथ में करना, या ये कि उनको अपना मतलब गर्विदा बनाना बाएं हाथ का खेल है।
लेकिन इस तरह से ना करके अमूमन बहुत सारे औरतें समाज में क्या देखा जाता है, अपने नाअहली के शिकार होकर के क्या करती हैं, अब शौहर को अपना गर्विदा बनाने के लिए जादू टोने का सहारा लेती है। अरे भाई, सबसे बड़ा जादू टोना आप खुद हैं। आप अगर अपने आप को मतलब ये कि शौहर के लिए निशावर कर दें, तो कोई मर्द ऐसा नहीं है, कोई शौहर ऐसा नहीं, इल्ला ये कि कोई मतलब उसकी तबीयत ही बिगड़ी हो या ये कि वो खुद एबनॉर्मल हो, तो अलग बात है, वरना एक नॉर्मल इंसान कोई ऐसा नहीं है जो आपका गिरविदा ना हो जाए और आपसे टूट करके मोहब्बत ना करने लगे, बशर्ते कि आप उनको अपना हिस्सा दें भरपूर, उनकी खिदमत का, उनके केयर का। और जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपका शौहर आपको केयर करें, आपसे मोहब्बत करें, इसी तरीके से मतलब ये है कि वो शौहर भी चाहता है, वो भी इंसान है, को आप भी उनसे मोहब्बत करें, उनको केयर दें, उनके मतलब ये है कि पसंद और नापसंद का ख्याल रखें, और उसके आप करते रहें तो, और उनको एहसास होगा और वो ज़रूर आपसे मोहब्बत करने लगेगा। इसी तरीके से बहुत सारे जो मर्द हैं, वो क्या करते हैं कि वो तो ये चाहेंगे कि बीवी हमारे लिए ये करे, और लेकिन अपना जो हक है वो कुछ नहीं करेंगे, जैसे घर में आकर के बीवी का हाथ बटाना या उनके काम में उनके साथ ताउन करना, छोटे-छोटे काम जैसे बच्चों को सँभालना। अमूमन क्या होता है कि मर्द ये समझते हैं कि हमने बाहर ऑफ़िस का काम कर लिया, तो अब हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है, हर शख्स काम करता है, लेकिन जब आप घर में हैं, तो आप बीवी के साथ दिल ये करें, उनका जो छोटा-मोटा काम है उसमें हाथ बटा दें, बच्चों को ख़ास करके उनका ख़्याल रखें, बच्चों की तरबियत में या उनके जो छोटे-मोटे काम हैं, उसको कर लें। इंसान बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपने लिए ये समझता है कि ये सब काम हमारा नहीं है। ये जैसे मतलब कुछ झाड़ू-पोछा कर लगा लिया, या कुछ एक बर्तन साफ़ कर दे, या बच्चों के मतलब डायपर चेंज कर दे या कुछ कर दिया, तो इसको मर्द जो है तो अपनी तौहीन समझता है। ये चीज़ें तौहीन नहीं है, बल्कि ये सब ताउन में आता है। अगर आप कभी ये चीज़ें कर देंगे, मौके-मौके से करते रहेंगे, तो उससे आपके लिए आपकी बीवी के दिल में मोहब्बत बढ़ेगी, और आप उससे भरपूर केयर केयर पाएँगे, और आप उससे तवज्जो पाएँगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन आम तौर पर इंसान इन चीज़ों की तरफ आते हैं, तो हम पाते हैं कि हज़रत कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते थे तो बहुत सारे काम करते थे। कभी-कभी जो है तो आटा गूँध दिया करते थे, कभी अपना कपड़ा सिल लिया करते थे, कभी जूते टेक लिया करते थे, और घर के बकरी के दूध धो लिया करते थे। तो ये घर के जो छोटे-मोटे काम हैं, उसमें आप भरपूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बँटाया करते थे। अलबत्ता उसमें उसूल होता था। हज़रत आयशा कहती है कि बिल्कुल हमारे साथ घुले-मिले रहते थे। लेकिन जैसे ही अज़ान होती थी, ऐसा होता कि लगता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी को नहीं पहचानते। तो बाउसूल होना चाहिए। बस औक़ात इंसान क्या होता है कि अपने घर में बीवी बच्चों को मोहब्बत ऐसा लग जाता है कि नमाज़ छोड़ कर के पड़ा रहता है, वो चीज़ सही नहीं है, बल्कि आपको अपने उसूल और ज़ाब्ते के साथ सारी चीज़ों को करना है। अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक में आपको बैलेंस रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो देखिए इस आयत के अंदर जो है इमराअतुन खाफ़त मिन बालिहा में, इस आयत करीमा में शौहर और बीवी के ताल्लुक से एक हुक्म बयान किया गया है कि अगर बीवी अपने शौहर की तरफ से बेरुखी का अंदाज़ा लगा रही हो कि शौहर हमसे बेरुखी बरत रहा है, मिसाल के तौर पर उसके साथ एक बिस्तर में सोना छोड़ दे, या उसके अखराजात में कमी कर दे, या उसके साथ बैठना और बातचीत करना बंद कर दे, तो दोनों के लिए मुनासिब है कि आपस में बैठकर सुलह कर लें, और इस बात पर इत्तेफ़ाक कर लें कि शौहर उसका हक़ अदा करे, जिसका इस्लाम का तकाज़ा है। वही बहैसियत इस्लाम ने जो चीज़ आपको दिया है कि भई हमारे जो हुकूक की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी वो आप हमें कीजिए। हाँ, और अगर ऐसा मुमकिन नज़र ना आए और बीवी चाहती हो कि अज़दवाजी ज़िंदगी कायम रहे, ये हमको ना छोड़ें, तो महर या इख़राजात का कुछ हिस्सा छोड़ दें। कि भई चलें, कोई मसला नहीं, हम आप इतना देते थे, इतना नहीं, इतना कर दें, लेकिन आप हमको ना छोड़ें, और या शौहर को कुछ और माल दे दें अपनी तरफ से कि चलिए ठीक है, हमारे उस चूँकि इस्लाम में जो मिल्कियत का तसव्वुर है, मर्द और औरत का मुक़म अलग-अलग है। औरत भी अपनी मिल्कियत का मालिक हो सकती है, शौहर भी अपनी मिल्कियत का मालिक हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि चूँ-चूँ का मुरब्बा जिसको मोहब्बत कहते हैं कि भई शौहर और बीवी का रहते हुए बीवी का क्या सब कुछ शौहर का, ऐसा नहीं है। जैसे अगर बीवी का जो अपने माल है, उसने को जो कुछ कमाया है, या मतलब उसको मैके की तरफ से बाप की विरासत में जो अगर कुछ मिला है, वो उसकी मिल्कियत है, और उसका मालिक वो है, वो उसमें तसर्रुफ़ करेगी, उसमें किफ़ालत की ज़िम्मेदारी उसकी नहीं है कि वो शौहर और बीवी बच्चों की करे। लेकिन अगर इस तरह की कोई सूरत आ जाए और वो चाहे कि नहीं, ताकि शौहर हमारे ऊपर कुछ मोहब्बत बरकरार रखे और शौहर के साथ हम अज़दवाज ज़िंदगी कायम रह सकें, तो चाहे कि कुछ अपनी तरफ से भी कुछ माल दे दे, तो वो ऐसा भी कर सकती है। या अगर उसके पास कोई दूसरी बीवी है, जिसे वो ज़्यादा चाहता है, तो अपनी बारी के कुछ अय्याम उसको दे दें। चले भई, हफ़्ते में आप 3 दिन मेरा हिस्सा बनता है, तो आप हमारे पास 2 ही दिन आया करें, बाकी 4 दिन आप दूसरी बीवी के साथ रह लें। लेकिन अलबत्ता और शौहर उसको तलाक ना दे, और अगर ये दोनों ही सूरत मुमकिन ना हो, तो फिर आखिर में शौहर तलाक दे दे, लेकिन सुलह में हर भलाई है।
بہتر یہ ہے کہ انسان صلح صفائی کر کے اپنے ازدواجی زندگی کو قائم رکھے، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی کہ یہ فرمایا اسی آیت میں کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور بخالت جو ہے انسانی نفس میں برچا بسا دی گئی ہے، یعنی کہ اپنی چیز کسی کو نہ دینا اور اس معاملے میں بخل سے کام لینا جو ہے یہ ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ اسی طرح شوہر کے طبیعی بخل کو، اگر شوہر بخیل ہے یا مطلب فطری طور پر جو ہر انسان کے اندر بخالت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جانب سے کم ہی پر راضی ہو جائے کہ چلیں بھائی ٹھیک ہے، آپ بہت زیادہ نہیں دینا چاہتے تو کم ہی دے دیں، اور مال کثیر زیادہ مال کا مطالبہ کر کے اسے زیر بار نہ کرے کہ بھائی چلے ٹھیک ہے ہم زیادہ آپ سے نہیں مانگیں گے تاکہ آپ جو ہے قرض دار نہ بن جائیں یا آپ کے اوپر بوجھ نہ بن جائیں، اور اس طریقے سے صلح کو عملی جامہ پہنانا ممکن ہو سکے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کا شوہر اب اسے نہیں چاہتا، اسے طلاق دے کر کسی دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو بیوی کہتی ہے کہ مجھے طلاق نہ دو اور دوسری شادی کر لو، کوئی بات نہیں، آپ مجھ کو نہیں چاہتے ہیں یا آپ دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ شادی کر لیں، لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیں، ایسا بھی ممکن ہے۔ اور میں اپنے نان و نفقہ اور اپنی باری سے دستبردار ہوتے ہیں کہ اگر اس کے پاس قوت ہو کہ اپنا نان نفقہ خود برداشت کر سکتے تو کہتے کہ چلیے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، نان نفقہ بھی آپ مجھ کو نہ دیں لیکن آپ مجھ کو اپنی زوجیت میں رکھیں۔ اور حاکم نے عروہ کے واسطے سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ اے میرے بھانجے، حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری کے معاملے میں ہم میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے، چونکہ باری یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں، تو اس میں کسی کو ترجیح دینا مناسب نہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہر آپ بیویوں کے ساتھ ظاہری معاملات میں عدل ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو آپ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں ظاہری چیزوں میں، اگرچہ آپ کا دل کسی کی طرف زیادہ مائل ہو جس کے مالک آپ نہیں ہیں، ہاں، لیکن ظاہری معاملات میں، لین دین میں اور باری میں اور شب باشی میں، شب رات گزارنے میں آپ اس میں مطلب ناانصافی سے کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے، اور تقریباً ہر دن ہم سب کے پاس آیا کرتے تھے، ہر بیوی کے قریب ہوتے لیکن چھوتے نہیں، یہاں تک کہ جس کی باری ہوتی اس کے پاس پہنچتے اور وہاں رات گزارتے۔ اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہیں ڈر ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں گے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ یوں ہی نہیں کہ بوڑھی ہو جانے کی وجہ سے چھوڑنا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول، بلکہ وہ چڑچڑی ہو گئی تھی، بات میں کبھی کبھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب الجھ جایا کرتی تھی یا کچھ ہوتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو یہ مطلب یہ ان کو طلاق دے دیا جائے، ان کو ڈر ہوا تو انہوں نے کہا اللہ اے رسول اللہ میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اور اسی طرح کے دیگر حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ آیت کو فرمایا کوئی امرأۃ خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما۔ اور علماء امت نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے آپ کا عمل نمونہ بنے کہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھر شوہروں کو خطاب کیا، یہ تو عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ہر نفس کے بارے میں کے اندر خالت ہے، اس لیے تم کسی طریقے سے اپنے شوہر سے کیا کر لو، کچھ کم پر راضی ہو کر کے بھی اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو۔ پھر آگے اس کے بعد ایسا نہیں کہ ایک طرفہ معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جب چونکہ یہ دین فطری دین ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ دین ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیلنس کو برقرار رکھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خطاب کیا اور اس کے بعد فرمایا اگر تم لوگ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر اچھا برتاؤ کرو گے اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کو بنیاد بنایا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں تقوی کسی بھی معاملے میں، خاص کر خصوصاً آپسی لین دین اور معاشرتی اور حقوق العباد کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے جو بنیاد بنایا ہے وہ تقوی کو، اس لیے کہ حقوق العباد میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کا تقوی نہ رہے تو بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے، عدل و انصاف کا جذبہ نہ رہے تو مقدمہ جیت سکتا ہے بہت ساری چرم زبانی کے ذریعے، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا، یہ ہمارا حق ہے، تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو، لیکن وہاں پہ آپ کیا کریں، اگر تقوی اللہ کے تقوی کو مد نظر رکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے
لیکن بھائی اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اس کا ولی بنایا ہے، اس کا ذمہ دار بنایا ہے، تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا ہم اس طرح کر کے اللہ کے یہاں سرخرو ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو بھی یہی جواب دے کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بنیاد رکھا کہ اللہ کا تقوی ہمیشہ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت تمہارے پاس نہ ہو جائے. اور اگر تم اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے دو گے تو یہ تمہارے لیے خسارے کا باعث نہیں، بلکہ اس کا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس رکھا ہی ہوا ہے. تو اپنی طرف سے زیادہ کرنے میں کبھی بھی خسارہ یا نقصان نہیں ہے. اپنے حقوق، اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر کے اگر آپ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں تو اس کا اجر تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہے ہی. اللہ رب العالمین کو کے یہاں آپ کو تو اس کا اجر ملے گا ہی ملے گا. ہاں، لیکن اگر آپ کم کر دیں گے تو پھر آپ کو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اور اپنا حق دے دینے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اس کا تمہیں اس کا بھرپور بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دے گا. پھر اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایک فطری انسانی فطرت کو اللہ رب العالمین نے بتایا، جو کہ آج ہمارے معاشرے میں جیسے عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی انسان شادی یا دوسری شادی کی بات کرتا ہے تو دوسرے لوگ ڈراتے ہیں کہ بھئی آپ عدل کر پائیں گے، آپ انصاف کر پائیں گے، اگر عدل نہیں کر پائیں گے تو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اس طریقے سے انسان سماج کے بہت بڑی بھلائی کو دیکھیے، مطلب میں تعدد ازواج کے بارے میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں، کوئی بدظن نہ ہو ہم سے، مطلب میں اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہوں. حقیقت یہ کہ سماجی ضرورت ہے. میں صرف خواہشات نفس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ ایک سماجی ضرورت کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ اگر انسان تعدد ازواج کو فروغ دیا جائے اور بیواؤں مطلقاؤں سے شادی کے کو فروغ دیا جائے اور اس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ شادی ایک برڈن نہ ہو. شادی کو اسلام نے اتنا مضبوط انسٹیٹیوشن بنایا ہے کہ وہ، اور اتنا آسان بنایا ہے کہ انسان کے لیے وہ چیز برڈن ہی نہ ہو، اور رسم و رواج اور ادھر طرح کے کھانے پکوان اور بارات اور اس طرح کی چیزوں کو ختم کر کے سمپل شادی کرنے کا رواج ہو، اور 1 2 3 مطلقہ ہو، بیوہ ہو، اور یا مطلب آنسہ ہو جس کی شادی نہیں ہوئی ہو، ایسی عورتوں سے شادی کو فروغ دیا جائے. بھئی ایک چلے آپ نے اپنی پہلی شادی کسی حسین و جمیل خاتون سے کر لی، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ دیکھیں سماج میں کوئی مطلقہ ہے، کوئی بیوہ ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، آپ ان کو اس سے شادی کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے گا. پہلی عورت بھی جو پہلی بیوی ہو اپنے شوہر کو نہ روکے، کیا اس میں کیا ہوگا؟ بھئی آپ کا جو حق آپ کو ملتا رہے گا. اور اگر آپ اپنے شوہر کو شادی کرنے کی اجازت دیں گے طیب خاطر کے ساتھ، تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا کہ وہ کفالت کرے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کی بہن کی کفالت ہوگی، تو اس سے آپ بھی شوہر کے اجر میں برابر کے شریک ہوں گے ان کی کفالت کی وجہ سے. دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، اس میں آپ کو کوئی برائی کی بات نہیں ہے، انسان کو کرنا چاہیے اس طرح کی چیزیں. لیکن لوگ آج ہمارے سماج میں کیا کر کے ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کیسے دوسری کر لیں گے، تیسری کریں گے، آپ عدل نہیں کر سکتے، آپ انصاف نہیں کر سکتے. تو دیکھیے، عدل و انصاف کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کو ہم ہوا بنا کر کے ہم نے رکھا ہے کہ ہم عدل کر ہی نہیں سکتے. بھائی عدل کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان کر سکتا ہے. آپ جس عدل کی بات کر رہے ہیں وہ تو انسان، اگر آپ کہیں تو اللہ کے رسول نے بھی نہیں کیا. اگر نعوذ باللہ من ذالک اگر ہم کہیں تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی پچھلی روایت ہم نے پچھلے آیت میں ہم نے بتایا کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری کمانے میں کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے، ہر ایک کے پاس جاتے تھے اور ہر ایک اس کا نال نفقہ دیتے تھے. یہ ہے عدل. اصل عدل وہ نہیں ہے جس کو انسان کہتا ہے کہ انسان کا دل کا میلان کسی کی طرف ہو اور یہ کرے کہ ساری بیوی 2 ہو یا 3 ہو تو سب کے کی طرف اس کا دل برابر مائل ہو. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. انسان کا دل خود بچوں کے اندر ہوتا ہے کہ آپ انسان بچوں سے، کسی بچے سے زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے، کسی سے کم ہوتا ہے، لیکن عدل تو کرتا ہے. کسی سے زیادہ اٹیچمنٹ کا یہ مطلب نہیں نہ ہوتا ہے کہ اسی کو سب کچھ لا کے دیتا ہے، اپنے دیگر بچوں کو نہیں دیتا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے تو یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنا کہ اگر آپ اس طرح کا عدل نہیں کر سکتے کہ دل بھی تمام کو، دل کا میلان بھی تمام کی طرف یکساں رہے. ظاہر سی بات ہے، جو زیادہ محبت کرے گی، جو زیادہ خدمت کرے گی، جس کے اندر زیادہ خوبیاں ہوں گی، انسان کا دل اسی کی طرف مائل ہوگا. یہ فطرت ہو، یہ فطری بات ہے. آپ کے کئی اولاد ہیں، جو اولاد آپ کی زیادہ خدمت کرتی ہے، آپ سے زیادہ لگاؤ رکھتی ہے، آپ کے مطلب یہ کہ ضروریات کا خیال رکھتی ہے، تو آپ کا میلان بھی قلبی طور پر ان کی طرف ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کو محروم رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دیگر بچوں کو بھی آپ اس کے حقوق دیتے ہیں، ان کے تعلیم، ان کی دیگر ضروریات کا آپ بھرپور خیال رکھتے ہیں. اسی طریقے سے بیویاں بھی ہیں،
تو جو بیوی زیادہ انسان کی خدمت کرتا ہے، جو زیادہ اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہر سی طرف بات ہے اس کی طرف اس کا میلان زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان دوسرے کے حقوق ادا نہ کرے، نہیں، سب کو حق دے، یہ اصل عدل ہے جو مطلوب ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ اسی کے مطلب جو ہماری جو مینٹالٹی ہے سماج اور معاشرے میں، اسی کا کھنڈن کیا اللہ رب العالمین نے، کہ ایسا نہیں، عدل و انصاف کو وہ مطلب نہیں جو تم سمجھتے ہیں۔ تو یہ کہ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، کہ اگر تم ہزار چاہو، ہزار چاہنے کے باوجود عورتوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے۔ لیکن عدل و انصاف سے کرنے کا کیا مطلب، کہ عدل و انصاف سے مراد وہی ہے کہ دل کا میلان، تم یہ چاہو کہ ہم تمام کو بالکل برابر برابر محبت کریں گے، ہمارا دل بھی سب کی طرف یکساں طور پر مائل ہوگا، ایسا تم نہیں کر سکتے۔ تو فرا تمیل کل المیل، لیکن اب اس کا علاج ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اب اس کا حل کیا ہے کہ ایسا نہ ہو بس تم کسی ایک کی طرف بالکل مائل نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے تمہارا اس کی طرف نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو خود مان لیا کہ تم نہیں کر سکتے، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی طرف تمہارا دل زیادہ مائل ہے بس اس کی طرف پورا مائل ہو جاؤ اور دوسرے کو لٹکا کر کے چھوڑ دو، اور دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح نہ چھوڑ دیں، اس کو لٹکا کر کے چھوڑ دو، اس کی طرف تم یہ بھی دھیان نہ دو، ایسا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان تصلحوا وتتقوا، اور اگر تم اپنا اصلاح کر لو اور وتتقوا، دیکھیں یہاں بھی تقوی، اور تم اللہ کا تقوی ڈرتے رہو اللہ سے اس معاملے میں، تو فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول بھی کیا کرتے تھے، اللہ میری بس کی بات یہ تھی جو عدل کرنا، انصاف کرنا، اس میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر لی، اب جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں اللہ، تو اس میں میری مواخذہ نہ کرنا، یعنی دل کا مالک میں نہیں ہوں، اس میں تو میرا مواخذہ نہ کرنا۔ تو یہ ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اے لوگوں، تم ہزار کوشش کے باوجود اپنی بیویوں کے ساتھ کے درمیان پوری طرح مساوات نہیں برت سکتے، ہے نا۔ ابن عباس ذرا ساؤنڈ بند کر لیں جی، عالیہ سلطانہ صاحب ذرا سا آڈیو بند کر لیں۔ تو یہ دیکھیں ابن عباس، مجاہد اور دیگر لوگوں نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔ اور مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان باری تقسیم کرتے کہ ایک رات ان کے یہاں ایک رات ان کے یہاں، اور پوری طرح سے انصاف برتتے، پھر کہتے، دیکھیے پوری طرح اپنی طرف سے انصاف کرنے کے بعد پھر کہتے اے اللہ، جس چیز کا میں مالک ہوں اسے میں نے تقسیم کر دیا، یعنی عدل کرنا، انصاف کرنا، سب کو برابر برابر باری دینا، اور مطلب نان و نفقہ دینا، لیکن اس کو میں نے کر دیا، اور جس چیز کا تو مالک ہے یعنی دل کا، یعنی دل انسان کے ہاتھ میں نہیں رہتا کہ بھئی کس کی طرف زیادہ مائل ہو، اس کے انسان کے بس میں نہیں رہتا، اس کے جھکاؤ کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا، یعنی جس چیز کا میں تو مالک ہے، جس چیز کا مالک میں نہیں ہوں اللہ، تو اس کے بارے میں تم سے مجھ پر ملامت نہ کرنا یا مجھ پر گرفت نہ کرنا۔ تو یہ ہوتا ہے عدل کا معنی، کہ آپ سب کے ساتھ عدل و انصاف کرو، اور یہ کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر سکتا، آخر ہر انسان اپنے اولاد کے ساتھ کرتا ہے، اسی طریقے سے بیویوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، اس کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ شاباشی کر سکتا ہے۔ اب دل کا میلان وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی گرفت بھی نہیں ہے، لیکن اس دل کے میلان کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں پر دوسری بیویوں کو لٹکایا ہوا چھوڑ، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ اگر کسی ایک بیوی کی طرف تمہارا میلان ہو تو اس میں تم حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ دوسری کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی چھوڑ دو۔ ہاں، ایک اصحاب سنن میں ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف پورے طور پر جھک جائے، یعنی کہ دوسرے کو بالکل چھوڑ دے، تو قیامت کے دن اس کا ایک دھڑا گرا ہوا ہوگا، یعنی ایک گردن جھکا ہوا ہوگا، اور اس کو گرفت ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی۔ ایسا جائز نہیں ہے اور ایسا حرام ہے ایسا کرنا۔ اگر آپ کی دو بیویاں تو دونوں کے ساتھ ظاہری چیزوں میں عدل و انصاف کرنا انسان پر ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اس کی اصلاح کر لو اور اپنا اللہ کے معاملے میں ڈرتے رہو اور باری کی تقسیم میں عدل سے کام لو اور ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، تمہاری لفظشوں کو معاف کرے گا۔ سب سے اہم چیز یہ کہ تم اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ حقوق و لباد کے تعلق سے سب سے بڑا فیصلہ آپ کا دل ہے اور آپ کا عدل و انصاف ہے، کہ عدل و انصاف کے ساتھ کام کریں اور اللہ کا تقوی کو حاضر و ناظر رکھیں۔ اللہ رب العالمین کا تقوی رکھتے ہوئے کوئی معاملہ جب آپ کسی سے کریں گے تو
پھر آپ کبھی بھی آپ سے اگلا بندہ ناراض نہیں ہوگا، یا اگر وہ ناراض ہو بھی جائے اس کا اپنی لا علمی کی وجہ سے، لیکن آپ کی گرفت اللہ رب العالمین کیا نہیں ہوگی اور آپ اپنی جگہ پر برحق ہوں گے۔ تو آج بہت کم مطلب یہ آیتوں کہ ہم نے تفسیر کر سکی، کیونکہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے سمجھانا مناسب سمجھا۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہی ہوئی آج کے درس میں کہ زیادہ ہم نہیں لے سکتے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اگر آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، آپ ماشاء اللہ کافی ساری وضاحت کی ہے بہت اہم مدعے پہ۔ الحمدللہ اسی موضوع کو لے کر جامعۃ الفردوس بھی نکاح کرو زنا روکو اور نکاح کو آسان بناؤ، یہ ساری تنظیمیں چلا رہا ہے الحمدللہ۔ آمین ثم آمین۔ اسی سے متعلق ایک سوال تھا شیخ، آپ کے درس میں آپ نے بتایا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور اس کی اولاد آلریڈی عورت سے ہوتی ہے کسی اور مرد سے، میں سمجھا نہیں، ذرا پھر دوبارہ کہیں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ آج کے درس میں آپ بتا رہے تھے کہ کوئی بیوہ جس کے بچے ہو اور کوئی مرد اس سے شادی کرے، بعد میں پرورش کرنے کے بعد اگر اس کی اولاد بڑی ہو جائے جس سے نکاح کیا ہے وہ، اور وہ اولاد اس سے نہ ہو، کسی اور شوہر سے ہو، تو اس کی اولاد سے اس کا وہ بچیوں کا یا پھر لڑکوں کا نکاح کر سکتے ہیں؟ ہاں، آپ نے جو کہا کہ جیسے اس نے کسی عورت سے، کسی بیوہ عورت سے شادی کی، اس کی بچی ہے یا بچہ ہے، لڑکا ہے فار ایگزامپل، یا لڑکی ہے مثلا، تو شادی کے بعد آپ کے کہنے کا مطلب ہے کیا وہ آدمی اس عورت کی بچی سے بھی شادی کر سکتا ہے یا نہیں، یہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے؟ تو دیکھیے نہیں شیخ، میرا وہ تو اس کی اولاد میں ہو جائے گی شاید۔ ہاں، وہ اپنی اولاد میں نہیں ہوگی، وہ ربیبہ ہوگی، جس عورت سے انسان ربیبہ ہو جائے گی، ربیبہ سے شادی درست نہیں اس کے لیے۔ البتہ اگر اس کا اپنا لڑکا ہو دوسری بیوی سے تو اس سے شادی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جزاک اللہ خیر، یہی ایک سوال۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے مطلب ہے کہ جامعۃ الفردوس کی طرف سے یہ سسٹم آپ لوگوں نے کر رکھا، کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، ماشاء اللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے پاس نکاح کو آسان بناؤ بول کر جو ہے نا ایسے گروپس ہے جس میں جو ہے مردانہ فوٹو بایو ڈاٹا ڈالتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں، اور زنانہ جو ہے نا صرف بایو ڈاٹا شیئر کرتے ہیں، تو جس کا لگ جاتا ہے وہ آسانیاں پیدا ہوتے ہیں، ان کے نکاح وہ کر لیتے ہیں اپنے پرسنل ونڈو میں بات کرنے کی اجازت دی ہوں میں، تو وہ اپنے کر لیتے ہیں۔ یہ فی سبیل اللہ خدمات کافی سالوں سے چل رہے ہیں، یہ کافی سال ہو گئے، 8-10 سال ہو گئے۔ اور ایک ہم نے تنظیم اٹھائی بھی ہے جو کہ نکاح کرو اور زنا روکو بول کر، تو وہ تنظیم میں نے اس زمن میں دیا کہ کیونکہ زنا عام ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قریب قیامت کے زنا عام ہو جائے گا، تو میں سمجھی کہ میری جتنی طاقت ہے میری سانس تک میں تو اس کو روکنے کا جو ہے کوشش کروں گی، تو اسی لیے میں نکاح کر لو 1 سے 2، یعنی مرد آدمی ہے تو مرد جو ہے 1 سے 2، 2 سے 4، جو بھی جتنے نکاح اس کی استطاعت کے مطابق کرتا ہے تو اس کو کرنے کی چھوٹ کی جائے۔ تو یہ اور خواتین میں بیدار کر رہی ہوں یہ جذبے کو کہ اگر شوہر اجازت، حالانکہ شوہر کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے نکاح تو اس کی رکاوٹ نہ بنے، آپ لوگ جہنم میں جانے کی سبب نہ بنے اس کا بول کر میں بیان کر رہی ہوں چاروں طرف خواتین میں جو ہے۔ اللہ اگر تم سے کوئی محبوب چیز جہاد کے طور پہ، یعنی جہاد یہ نہیں ہے کہ میدان میں جا کر آپ تلوار اور گھوڑوں کی لڑائی کو ہی جہاد نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ جہاد ہے کہ ہاں، تو یہ آپ خواتین سے جہاد کا اگر موقع ملے تو آپ لوگ کریں گے کیا؟ پہلا سوال تو وہ ہاں ضرور کریں گے باجی۔ تو پھر میں ان کو بولی کہ جہاد صرف اسی کا نام ہی ہے، بلکہ اگر محبوب چیز اللہ محبوب چیز کی قربانی مانگ دے تو دیں گے کیا، اور آپ کی محبوب چیز کیا ہے؟ تو پھر وہ سوچ کر بولتی ہیں کہ اولاد ہے پہلے، پھر میں نے اور محبوب چیز کیا ہے تو شوہر ہے بتا دی۔ پھر میں بولتی ہوں کہ ٹھیک ہے، جب شوہر ہے نا تو پھر شوہر اگر شوہر کی قربانی نہیں چاہ رہا اللہ تعالیٰ، بلکہ اگر کوئی دوسرا نکاح کرتا ہے تو آپ لوگ اس کو اجازت دے دو، بس اتنا صبر کر لو۔
تو الحمدللہ یہ تنظیم جو ہے چوطرف پروگرامز کے تحت چل رہی ہے اللہ کے رحم و کرم سے، اور خواتین بڑی تعداد میں اس پہ راضی بھی ہو رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے یہ جذبہ جگانے کی کوشش کر رہی ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بہتر کام کر رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے خواتین کو جتنے بہتر انداز میں سمجھا سکتے ہیں مرد نہیں سمجھا سکتے، اس لیے کہ مرد سمجھائے گا تو انسان، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں اس کے ہوس کا یا اس کے خواہشات کا دخل ہے، جبکہ لڑائی جھگڑے ہو جا رہے، شوہر بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جا رہے، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی، اپنی ضد پہ بیٹھ جاتی۔ تو اسی لیے میں یہ بیدار کر رہی ہوں خواتین میں کہ ایک خاتون سے ہی ایک خاتون جو ہے سمجھ سکتی ہے اس بات کو، اسی لیے جو ہے نا میں اعلان کرتی ہوں کہ کون قربانی دے گا اس طرح کی، اگر اللہ نے ان کے اوپر آزمائش لے لی تو کون اس پر راضی ہو جائے گا، تو ہاتھ اٹھا کر شہادت دیو بولتی ہوں، تو الحمدللہ وہ لوگ ہاتھ اٹھا کر شہادت بھی دیتے ہیں اللہ کے رحم و کرم سے۔ ماشاءاللہ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ بستیوں میں بستی میں جا کر میں کام کر رہی ہوں سمجھے، اور ہمارے پاس جو ہے نا یہ پیج بھی چلتا ہے سوشل میڈیا پہ، نکاح کرو زیناروں کو بول کر پیج چلا رہی ہوں، اور واٹس ایپ گروپس چلا رہی ہوں اسی نام سے، نکاح کرو اور زیناروں کو۔ تو اس میں کافی گورنمنٹ سے مطلب کچھ ایڈوکیٹس اور مہیلا منڈل کے لیڈرز، پریسیڈنٹس اور کافی علماء کرام کنیکٹڈ ہے الحمدللہ۔ اس پروگرام ذرا بڑے پیمانے پہ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الحمدللہ، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اپنے جامعہ کے ذریعے جو ہے کافی فرسٹ میرجز سیکنڈ میرجز میں ہیلپ کرتی ہوں، تو اس کے ذریعے جو ہے ہمارے قاضی صاحب یہاں مقرر ہے، علماء اکرام بھی مقرر ہے خطبہ دینے کے لیے، اور وہ نکاح کے خدمات ہم انجام دیتے ہیں، اور فی سبیل اللہ، اور جو ہے سنت کے مطابق ہی نکاح ہونا، پہلا نکاح بھی کرے تو سنت کے مطابق ہی کرنا، اور باقی نکاح بھی جو بھی کرے سنت کے مطابق کرنا، کوئی مال کی جو ہے نا ذہنیت لے کے نہیں آنا، بس یہ شرط ہوتی ہے میری، اور اللہ کے کرم سے کافی الحمدللہ 27 سال سے کافی خدمات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بس الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات۔ بس ایک چیز میں ایڈ کروں گا جی، کہ جیسے آپ لوگ یہ کام کر ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت مبارک کام ہے، تو میں بس ایک چیز یاد رکھیں، آپ یہ کہہ دیں کہ جیسے نکاح میں لڑکی والے کی طرف سے کوئی خرچہ نہیں ہے، دیٹس اٹ۔ آپ یہ کہیں کہ نکاح میں لڑکی والے کی طرف سے اسلام میں کوئی خرچ نہیں ہے، اس لیے کوشش کریں کہ بھئی لڑکی کے بارات کا بھی، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عموماً شادی کا بوجھ لڑکی والوں پر ڈالا جاتا ہے، اور لڑکا والا مطلب کم اس کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ بھئی دیکھیں شادی میں لڑکی پر کوئی خرچہ نہیں ہے، اور نکاح آسان کرنے کا یہ ہے کہ نکاح، اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرھا مؤونۃ، جو نکاح جس نکاح میں کم خرچ ہو، یہ الگ بات ہے کہ جائز ہے کہ لڑکا اپنے مہر جتنا زیادہ چاہے دے سکے، دینا چاہے دے، یا اسی طریقے سے ولیمے میں جتنا لیوش ولیمہ کرنا چاہے کر سکے، لیکن بہتر اس میں بھی یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز لڑکی والے کی طرف سے تو کوئی خرچ نہیں ہونی چاہیے، سب سے پہلی بات، اور دوسری بات لڑکا بھی کرے تو اس میں بھی کیا کریں کہ اعظم النکاح برکۃ ایسرھا مؤونۃ، جتنے کم خرچ میں نکاح کرے گا انسان اتنا ہی زیادہ وہ نکاح بابرکت ہوگی۔ تو لڑکا بھی کرے تو ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ کر سکتا مہر میں اور ولیمے میں، اور دیگر چیزوں میں تو خیر نہیں، لیکن مہر اور ولیمے جائز چیزوں میں جتنا چاہے کر سکتا، لیکن اس میں بھی کوشش کرے کہ کم سے کم ہو، تاکہ وہ دیگر لڑکوں کے لیے وہ چیز ایک مثال بنے اور نکاح آسان ہو جائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ کرتے ہی ہوں گے۔ جی النساء صدقاتہن نحلہ، یہ آیت پیش کر دیتی ہوں میں کہ دو عورتوں کو مہر خوشدلی کے ساتھ، اور مہر کی ایک حدیث پیش کر دیتی ہوں کہ کم مہر دینے والی جو کم مہر سے نکاح کرے گی اس کے بھی جنت میں ڈالا جائے گا، یہ بھی ایک سبب بنے گا اس کے لیے، تو یہ بھی پیش کر دیتی ہوں، اسی لیے مہر بھی کم بناتی ہوں، میرے شرائط یہی ہوتے ہیں کہ مہر کم ہو، اور جو ہے نکاح خوشدلی سے مہر دیا جائے مرد، اور جو ہے نا ان کی شرط شروع میں ہے یہ ہمارے پاس کہ لڑکی کا خرچ نہیں ہوتا ہے، لڑکے کا ہی کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے میرے جتنی بھی میری فیلڈ میں آج تک کسی بھی لڑکی کو دینا نہیں پڑا الحمدللہ، لیکن آپ کو بھی ایک بات کا علم میں ڈال دوں کہ ہمارے پاس معاشرے میں یہ تنظیم تو چلا رہے ہیں کہ ہٹاؤ، مرد سدھر جا رہا، بہت آسانی سے سدھر جا رہا، لیکن عورتیں بگڑ جا رہی، اور عورتوں کے والدین جو ہے نا
वालिदैन जो है औरतों के, मैं यकीन मानिए आप, इधर उधर से करके कुछ भी करके शान और हिमाकत में जाते हैं और यही कुछ मसला है। करके जो है ना वो देने की चाहत में जाते। इवन काम वाली की बेटी, मेरे हमारे काम वाली की हाँ बेटी 4 घरों से लेकर उसकी शान ऐसी बगारी कि मैं खुद देख के दंग हो गई। हमारे घर में हमने सादा सीधा निकाह किया और काम वाली के निकाह बड़ी शान और शौकत से हुआ। हाँ जी 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 सही। तो ये असल में यही माशरे में मेंटालिटी, असल में समाज में औरतों की भी जहनियत कोई कम मतलब खराब नहीं ना है। जहाँ पे परेशानी आती है वहां तो दुहाई देते कि लड़की वाली की परेशानी ऐसी है, लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी भी फरावानी आ जाती है तो बस वहां पे वो अपनी नाक के लिए फिर वो ज्यादा कोशिश करते हैं। ये भी बहुत बड़ा मसला है। ये लड़के वाले नहीं मांग रहे, लड़के वाले सादा निकाह जी करना चाह रहे हैं, बार बार बोलते हैं, लेकिन लड़की के वालिदैन नहीं, हमें कुछ तो देना हाँ, पड़ेगा, लोग क्या हमारी कहेंगे, लोग क्या लोग क्या कहेंगे, अरे कहेंगे। हाँ, तो दावत ये भी नहीं लड़की करे, वालों का ये भी नहीं कसूर करे। है, जी लड़की ये वालों भी का कसूर है। आप मैं बिल्कुल सही जितने कह रहे हैं, लोगों बिल्कुल को, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही इतने कह रहे लोगों हैं। के आप गिनती नहीं है, मैं 500 के ऊपर शायद मैं निकाह करा, 5 इतने इतने निकाह कराई हूँ मैं, लेकिन हमारे पास माशाल्लाह तो ऐसे कोई भी नहीं थे जिसको जहेज देना पड़ा। समझे आप, माशाल्लाह, कोई अल्लाह नहीं, ताला कबूल बिल्कुल फरमाए। अल्लाह सादा ताला सीधा कबूल निकाह। फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, अभी इंशाल्लाह रमज़ान की भी तरतीब आ रही है कल परसों से, जी तो उस लिहाज से भी हमने इस काम को एक तो इनको तरगीब दिलाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने यानी इस कुरान मजीद के जो तर्जुमा तफसीर हमारा जारी है उसको जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों को लेके आएँ, ताकि जी ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं इस जी कुरान मजीद के हवाले से रमज़ान शरीफ में ज़्यादा। जी दूसरा, जो हमारे कुछ स्टूडेंट की यानी वालदा फौत हो चुकी हैं, उनके लिए भी दुआए मगफरत जी करें। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अल्लाह ताला फरमाए उनकी मगफरत फरमाए। तो आमीन या टाइम रब्बल काफ़ी हो आलमीन। गया, कुछ यानी अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, आज सारा सबक भी इसी ज़मन में ही गुजरा है, तो जी वो भी कर लें। बाकी अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुआओं में याद रखें। आमीन या रब्बल अल्लाह आलमीन। अल्लाह शेख जज़ाकुमुल्लाह आपको भी हर तरह से जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाल्लाह आमीन आपका आमीन। बस यही संडे वाला दिन ही होगा, और वो टाइम आपको बता दिया था कि इंशाल्लाह फजर के बाद ही, जैसे जी हमारे इधर मदीना ठीक मुनव्वरा में फजर की नमाज होगी, तो उसके फौरन बाद या जी 5-10 मिनट बाद क्लास शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। संडे को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चूंकि ड्यूटी के दिन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, संडे को मेरी चूंकि छुट्टी रहती है तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके कबूल फरमाए संडे इंशाल्लाह। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, बिहम्दिक व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व अशहदु अन ला बिहम्दिक अशहदु इलाहा अन ला इल्ला इलाहा अंत, इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर फिद दुनिया वल आखिरह।